حکمت کی تقسیم میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے کہ حکمت کیا قسمیں رکھتی ہیں. تو حکمت ہمارے پاس دو قسم پر ہے حضرات صاحبان. ایک ہے حکمت عملی، دوسرا ہے حکمت نظری. حکمت عملیہ اور نظریہ کہلاتے ہیں. حکمت عملیہ کا مطلب یہ ہے کہ جن موجودات حقیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت و اختیار میں ہے ان کو کہتے ہیں حکمت عملیہ. ان کے واقعی احوال کو اس حیثیت سے جاننا کہ ان پر ہمارا عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے حکمت عملیہ ہے. جس سے اعمال شرعیہ، نماز، روزہ وغیرہ اور افعال حسنہ اور سیئہ کو پہچاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا. وجہ تسمیۃ ظاہر نا، اس حکمت کا مقصد عمل ہے. علم برائے علم مقصود نہیں ہے کہ صرف علم حاصل کرو. حکمت نظریہ کا کیا مطلب ہے؟ جن موجودات حقیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہو ان کے واقعی احوال جاننا تاکہ ہماری قوت نظریہ کی تکمیل ہو سکے، بس یہ حکمت نظریہ ہے. بس صرف نظر کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں، یعنی عقل کی حد تک یہ بات ہے، عمل سے باہر ہے. جیسے آسمان ہے، اب آسمان جانو گی تو کیا کرو گی؟ گرانا ہے. کیا آسمان کا نیچے نہیں گرانا نہیں ہے، نو پر آسمان کو چڑھنا ہے. اس طرح زمین وغیرہ، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ موجودات خارجیہ کے احوال جاننا. وجہ تسمیۃ ظاہر نہ کہ اس حکمت کا مقصد کیا ہے؟ قوت نظریہ، یعنی عقل کی تکمیل کرنی ہے تاکہ انسان کی معلومات بڑھے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دو طاقت عطا فرمائی ہے. ایک قوت علمیہ جس سے آدمی جان پہچان حاصل کرتا ہے، دوسری قوت عملیہ ہے جس سے کام کرنے کی جس سے کام کیے جاتے ہیں، قوت وغیرہ حاصل کی جاتی ہیں. ان دونوں قوتوں کو تکمیل کی، بس ان دونوں قوتوں کو مجموعی طور پر کیا کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں. پھر یہ حکمت عملیہ 3 قسم پر ہے، ہر ایک 3 قسم پر نا. پہلے ہم حکمت عملیہ کی 3 قسمیں بیان کریں گے. نظریہ بھی 3 قسم پر ہے اور عملیہ بھی. عملیہ کی پہلی قسم ہے تہذیب اخلاق، یعنی ذاتی مصلحتوں کو جانا جاتا ہے اس کے ذریعے سے تاکہ برائی اس آدمی کیا کر کے خود کو دور کر کے خوبیاں حاصل کرے، اور اس کے ذریعے سے مزاج طبیعت کو سنورنا ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تہذیب اخلاق. دوسرا ہے دوسری قسم ہے تدبیر منزل، یعنی ان مصلحتوں کو جاننا جس کا تعلق گھر سے ہو اور گھر میں بسنے والے افراد سے ہو جو مجموعی زندگی، اجتماعی زندگی گزارتے، جیسے ماں باپ یا اولاد ہے، میاں بیوی ہے اور ان کے حقوق کے فرائض وغیرہ ڈیوٹیز ہے. آگے ہیں سیاست مدنیہ. اس کا کیا مقصد ہے؟ ان مصلحتوں کو جاننا جس کا تعلق ایک شہر سے ہو، ملک کے باشندوں سے ہو اور ان کی اجتماعی زندگی سے ہو، جیسے بادشاہ، گورنمنٹ اور رعیت اور ان کے آپس میں حقوق، معاملات وغیرہ. سیاست کا اسی لغوی معنی ہے انتظام کرنا. مدینہ سے نکلا ہے نا، شہر کی طرف نسبت ہے. تو مقصد کیا ہے کہ سیاست مدنیہ کا مطلب ہے کہ شہری اور ملکی انتظام چلانا، عدل و انصاف کے ساتھ ملک کا نظام چلانا تاکہ سارے نظام ہاں کیا ہو، بہتر ہو. نظام معیشت، نظام اقتصاد، نظام تعلیم، نظام معاشرت، سب نظام ہاں کیا ہو، بہتر ہو.